السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو بیسٹ ناول حفاظت کی ایپیسوڈ نمبر 11 سٹارٹ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اپنی عام روٹین کے مطابق وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ بیڈ روم کو لاک کرنے کے بعد پہلی نظر اس کی ہمیشہ بیڈ پہ جاتی تھی، جہاں وہ مزے سے سونے کا فعل انجام دے رہی ہوتی تھی۔ کتنا اچھا تھا کہ آج بھی میں آتا اور تم میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ دروازے سے ٹھیک لگائے وہ محو نیند حیام پہ نظر ڈالتا سوچ رہا تھا۔ سوچ کو جھٹک کر آگے بڑھا تھا۔ براؤن لیدر کی جیکٹ جو وہ ہمیشہ پہن کر رکھتا تھا، اسے اتار کے ہینگ کر کے الماری میں رکھی تھی۔ بلیک ٹی شرٹ کو اتار کر صوفے پہ ڈالا تھا۔ گھڑی موبائل لے کر اپنی جانب کی بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ ماننا پڑے گا بہت سوتی ہو تم۔ صبح، دن اور رات بھی انجانے میں بار بار اسے ہی سوچ رہا تھا۔ باتھ روم سے 20 منٹ بعد وہ باہر آیا تھا۔ ٹراؤزر اور وائٹ ٹی شرٹ میں وہ اس وقت بالکل فریش لگ رہا تھا۔ ذرا سی بھی دن بھر کی تھکن اس کے چہرے پر نہ تھی۔ بیڈ پہ لیٹتے سے یاد آیا تھا کہ وہ کل رات کتنے لیٹ سوئے تھے اور اب تو صرف 12 ہی بجے تھے۔ حیام اس کی طرف پشت کیے سوئی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا لیٹا چھت کو گھورا تھا۔ جب چھت کو گھورتے ہوئے تھک گیا تو اس نے حیام کی طرف کروٹ لینا چاہی تھی، لیکن جیسے اس نے کروٹ لینے کے لیے رخ بدلا تھا تبھی اسے اپنی کمر کے نیچے کچھ چبھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا تھا۔ اٹھنے پہ اس نے اپنے نیچے کچھ ڈھونڈا تھا تو اسے سلیپنگ پلز کی شیشی ملی تھی۔ یہ یہاں کیسے آئی؟ وہ کھلی شیشی کو دیکھ کے حیرت سے پاگل ہوا تھا، لیکن پھر ذرا سا اس نے اپنے قریب بیڈ پہ دیکھا تو ادھر ادھر کچھ گولیاں بکھری پڑی تھی، کچھ حیام کے وجود کے نیچے تھی۔ حیا اس کی زبان اٹکی تھی۔ حیام جھٹکے سے اس نے کندھا پکڑ کے رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ اس نے نظر حیام کے چہرے پہ ڈالی تھی جو بالکل زرد پڑا تھا۔ حیام اس نے اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی، بالکل بے سود پڑی تھی۔ جلدی سے اس کی کلائی تھامی تھی اور نبض چیک کی تھی جو بالکل ہی مدھم تھی۔ ابے یہ کیا کیا؟ وہ جلدی سے الٹے پیروں بیڈ سے اترا تھا اور تیزی سے قیمتی چیزیں اٹھائی تھی۔ چیزیں رکھنے کے بعد اس نے حیام کو گود میں لیا تھا اور بھاگنے کی شکل میں حیام کو لے کر گیا تھا۔ آدھے گھنٹے کا راستہ اس نے 17 منٹ میں عبور کیا تھا۔ سرا سے وہ اسے لے کر ہاسپٹل کے اندر آیا تھا۔ ایمرجنسی کی صورت میں اسے پرائیویٹ روم لے کر گیا تھا۔ اپنے کارڈ کی بنا پر اس نے یہ کام لمحوں میں کرایا تھا۔ روم کی ونڈو سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ بے جان سی بیڈ پہ پڑی تھی جبکہ چہرے پہ آکسیجن ماسک تھا۔ سانس نہ آنے کی صورت میں یہ سب کیا گیا تھا۔ ذرا سی دیر میں ہی وہ فکر مندی سے آدھا ہو گیا تھا۔ ایک منٹ بھی وہ بیٹھا نہ تھا۔ کتنی دیر سے وہ جین اسٹل کھڑا اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس دارم بھی نہ تھا جو ہر وقت ہر پوزیشن میں اس کو تسلی دیتا تھا، لیکن ابھی وہ اسے بہت مس کر رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر روم سے باہر آیا تھا۔ شی از فائن، وہ قریب آ کے بولے تھے۔ ٹھیک، بٹ کوئی سائیڈ ایفیکٹ؟ ڈاکٹر وہ بر وقت بولا تھا۔ یا سائیڈ ایفیکٹ لائک ڈائریا، کانسٹیپیشن، ہارٹ برن، اینیمیا ایکسٹرا، یہ سب ہوتا اگر زیادہ مقدار لیتی، بٹ 1-2 سے زیادہ ویکنس ہوگی، بٹ یو شوڈ ٹو ٹیک کیئر آف ہر پراپرلی، بیسٹ آف لک۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آگے بڑھ گئے تھے اور وہ روم میں گیا تو وہ اب تک سو رہی تھی۔ گھنٹہ ہو گیا تھا جبکہ ڈاکٹر نے صبح تک ہوش میں آنے کا کہا تھا، مطلب وہ صبح تک سوتی رہے گی۔ ڈاکٹر کی اجازت سے وہ اسے اس ہی حالت میں گھر لے آیا تھا۔ اپنے بیڈ روم کے بیڈ پہ ڈالنے کے بعد وہ دوبارہ نہانے کے لیے چلا گیا تھا۔ ہاسپٹل سے آ کے وہ ہمیشہ شاور لیتا تھا۔ ذرا ہی دیر میں وہ باہر آیا تھا، بیڈ پہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ دل تو کیا تھا اسے بھی چینج کروا دے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس کی مرضی کے بغیر جانے کچھ کرے۔ یار تم کیوں مجھے مشکل میں ڈالتی ہو؟ اس کے بال سنوارتا، تکیے پہ کرتا ہوا لاچارگی سے بولا۔ اچھا لگتا ہے تمہیں گھر چھوڑ کے بھاگنا، الٹے سیدھے کام کرنا؟ اچھا لگتا ہے تمہیں مجھے پریشان کرنا؟ اس کا ہاتھ تھامتا وہ مدھم آواز میں بولا تھا۔ اس کا حلق سا خشک ہونے لگا تھا۔ کتنی دیر سے وہ پریشان تکلیف میں تھا۔ اس نے کچھ کھایا پیا تھکنا تھا۔ پانی کی تلاش میں نظر حیام کی سائڈ کی ٹیبل پہ ڈالی تھی تاکہ پانی سے بھرا جگ اور گلاس لے سکے۔ پانی تو البتہ نہ لے سکا تھا، لیکن سفید کاغذ اسے ضرور ملا تھا۔ کاغذ اٹھا کے اسے پڑھنا چاہا تھا اور لفظ پڑھ کے دنگ رہ گیا تھا۔ کیا یہ تم نے لکھی ہیں؟ حیرت کے شدید جھٹکوں نے ضامن کو آ گھیرا تھا۔ وہ کاغذ پہ لکھے لفظوں کو اپنے لبوں سے لگاتا پرسکون ہوا تھا اور اس کے پاس لیٹ گیا تھا۔ وہ دونوں بہت قریب تھے کہ ضامن حیام کے بدن سے اٹھتی خوشبو کو اپنے چہرے پہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ کے وہ آرام دہ ہوا تھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ صبح کے 10 بجے ضامن کی آنکھیں پہلے کھلی تھی۔ اپنے اطراف میں نظر دوڑا کے وہ محفوظ ہوا تھا۔ جس طرح ضامن اس کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ کے سویا تھا، اسی طرح وہ اس کا ہی ہاتھ بچوں کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے اس کے کندھے پہ سر رکھ کے سو رہی تھی۔ ایک عجیب سا احساس ضامن کے اندر بیدار ہوا تھا اور یہ شاید پہلی دفعہ تھا۔ اپنا ہاتھ اس کے چھوٹے چھوٹے ملائم نرم ہاتھوں میں دیکھ کر اسے اچھا لگا تھا۔ اپنا ہاتھ کا رنگ اس کے ہاتھوں کے رنگ کے سامنے دیکھ کر وہ ماننے کا اقرار کر چکا تھا کہ وہ دودھ جیسی رنگت کے مالک ہے، جبکہ وہ خود بہت سفید سرخ تھا، لیکن حیام کے رنگ کے آگے اس کی رنگت پھیکی تھی۔ جس طرح کشش حیام کے رنگ میں تھی، وہ اس کے رنگ میں بالکل نہ تھی۔ تھوڑا سا قریب ہو کر آنے اس کے بال چھوئے تھے۔ براؤن بالوں کو چھونے سے اسے محسوس ہوا تھا کہ واقعی بہت نرم و سلکی تھے، کہ ہاتھ سے ہی پھسل جائیں۔ اس
की पलकों की झालर अब तक बिछी हुई थी, गाल सुर्ख हो रहे थे। शायद वो नींद में भी इसकी गुर्बत को महसूस कर रही थी। प्रीटी लफ्ज़ इसके मुंह से निकला था। इसके माथे पे से बाल हटाकर इसने अपने दहकते लब माथे पे रखे थे और नरमी से हाथ इसके हाथों से निकालता उठ गया था। कंबल इस पे ठीक कहा था। वो फ्रेश होने चल दिया था। फ्रेश होने के बाद वो आया तो वो वैसे ही सो रही थी। डॉक्टर ने यही कहा था कि वह सुबह तक होश में आ जाएगी, लेकिन अब तक वैसे की वैसी ही थी। वो तैयार होकर इसके पास वापस आया था। हयाम उठ जाओ, वो नरमी से पुकारता इसका गाल चलाता इसके से बोला। 2-3 बार ऐसा करने पर वो हल्का सा कसमसाई थी। चेहरा इसके चेहरे के करीब लेकर गया था और इसके कान में न जाने क्या बोला था कि हयाम ने आंखें खोल दी थी। उठ जाओ बीबी, मैं इंतजार में हूँ, वो इसे दूर होता मुस्कुरा के बोला था और इसे कंधों से थाम के उठाया था। इसके गिर्द एक बाजू डाल के इसे खुद से लगाया था और वो लुढ़क के इसके कंधे से आ लगी थी। हल्के से बुखार में वो तप रही थी, जिस मोहल्ले से कांप रहा था। कैसी फीलिंग आ रही है? अब वो इसका चेहरा ऊपर करते बोला था, लेकिन वो नींद में थी। बज़ाहिर वो जाग रही थी, लेकिन आंखें बंद थीं। हयाम उठ जाओ अब बस, वो इसका गाल थपथपाता जरा तेज लहजे में बोला था। मैं लेकर चलता हूँ बाथरूम। वह इससे अलग होती आंखें मुसलने लगी थी। अभी सब कुछ समझने लगी थी कि कहाँ है, क्यों है, कैसे है। जब जामिन ने इसका हाथ पकड़ के इसे बेड से उठाया था और इसे थाम के बाथरूम की तरफ ले गया था, वहाँ जाकर इसका मुंह धुलाया था, ब्रश अपने सामने करवाया था, वापस इसी तरह थाम के बेड पे लाया था। कपड़े चेंज करवाओ, वो इस पर वापस कंबल डालता शौक़ से बोला था, लेकिन चेहरे पर संजीदगी तारी थी। लाल खूबसूरत कलर में वो इसे देख के वो रात से ही दिल में उतरती महसूस हो रही थी। इस कदर किसी पे कोई कलर जच सकता है, इसे अब मालूम हुआ था। वो सुर्ख गुलाब लग रही थी, लेकिन चेहरा मुरझाया हुआ था। जामिन के अदा किए गए इस जुमले पे हयाम होश में आई, जो घबराई थी। चेहरा जो रात से सफ़ेद ज़र्द था, अब वो सुर्ख अनार की तरह हो गया था। जामिन अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करता इसके पास ही बैठा था। मैं कपड़े लेकर आता हूँ तुम्हारे, फिर चेंज करवा दूँगा। वो उठना चाहता था, लेकिन वह मुश्किल हयाम ने इसका हाथ थामा था और सरना के मिलाया था कि वो मना कर रही है। अच्छा पहले नाश्ता कर लो, फिर चेंज हो जाएंगे, इसने कहा। बाज आना था। जिस तरह आज़ाद से अब तक हयाम ने इसे तंग किया था, इसका भी तो हक बनता था हयाम को सताने का, तंग करने का। नहीं। वो अब भी सांस को बहाल करती वह मुश्किल से बोली थी। तब बेडरूम का लॉक दरवाज़ा किसी ने खटखटाया था। वो उसकी बात पे गौर न करता उठा था और वहाँ गया था। चंद लम्हे बाद वो नाश्ते की ट्रे लिए मुड़ा था, वहीं चलाया था नाश्ता। इसे नाश्ता कराने में मशगूल हो गया था। अंडा इसने बॉयल ही इसे खिलाया था। पराठे को चाय के साथ निवाले बनाता हुआ इसे खिलाता जा रहा था। वो बिना चूचना किए खाती रही थी, साथ साथ वो खुद भी खाता रहा था। नाश्ते के बाद स्ट्रॉबेरी से बने जूस के गिलास को इसे थमा था। ये नहीं पीऊँगी। खाने के बाद इसके सोए हुए सांस ठीक हुए थे। कितना ज़्यादा जामिन ने इसे खिलाया था और इसकी नज़रों से कंफ्यूज होती खाती रही थी, लेकिन जूस का भरा गिलास देख के वो ना चाहते हुए भी अपनी ज़बान खोल चुके थे। किस लिए? इसके नाश्ते समेटते हाथ रुके थे। चेहरा मोड़ के इसे देखा था। ऐसे ही कोई माकूल बहाना भी इसे ना बना था। इसकी नज़रों से, तेज़ लहजे से, गुस्से से वो सहम जाती थी। जान, जानू, हनी, जानम, शीरीं, ऐसे कुछ भी अलक़ाबात मैं इस्तेमाल करने के हक़ में नहीं हूँ। मैं ये कहकर तुम्हें मनाऊँ, बस इतना कहूँगा बीवी, अगले 2 मिनट में ये गिलास खाली होना चाहिए। मैं तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहता, ना हुक्म चला रहा हूँ, बस मेरी रिक्वेस्ट है, बल्कि डाइट का एक हिस्सा है। डॉक्टर ने फांसी से हिदायत दी थी कि डाइट का खास ख्याल रखें। खलूस दिल से कहता हुआ प्यार से बोला था। अब शाबाश पी लो। इसका गाल छूता नरमी से बोला था। हयाम ने बुरा मुंह बनाकर गिलास होंठों से लगाया था और एक ही सांस में सारा पी लिया था। 5 मिनट बाद मुलाज़िमा कमरे में दाखिल हुई थी और नाश्ते का सारा सामान उठाने लगी थी। कल कहाँ थे आप लोग? वो अब की बात तेज़ लहजे में बोला था। मुलाज़िमा ने उलझन आमेज़ निगाहों से जामिन को देखा था और फिर इसके कंधे से लगे हयाम को। आइंदा बीबी को अकेला मत छोड़ना, इनकी तबीयत ख़राब रहती है। वो तहक्कुम भरे अंदाज में बोला था। वो सर हिलाती रूम से चली गई थी। तुमने फिर कल भागने की कोशिश की है? हयाम मुलाज़िमा के जाने के बाद वो इतनी संजीदगी से खोया हुआ था। मैं घर में ही थी। वो अब काफ़ी संभल चुकी थी, आहिस्तगी से बोली थी। तुम थी घर में ही, लेकिन स्लीपिंग पिल्स खा के तुमने मुझसे भागने की कोशिश की है। तुम्हें मुझे सता के सुकून मिलता है, राइट? सुकून तो मिलेगा ही। मैं कौन सा तुम्हारा अपना हूँ? तुम्हारा होता तो ऐसा ना करती कुछ भी बार बार, लेकिन मेरी साथ, मेरे वजूद कि तुम्हारे सामने कोई अहमियत ही नहीं है। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें बार बार बीवी कह के इसलिए मुखातिब करता हूँ, ताकि तुम्हें ये सुन के महसूस हो, एहसास हो कि तुम किसी की बीवी हो, किसी की इज़्ज़त हो, किसी के लिए बहुत अहमियत रखती हो। वरना मुझे शौक़ नहीं है बीवी कहने का। मैं भी तुम्हारा नाम ले सकता हूँ, बट मुझे लगता था अगर मैं ये कहता हूँ तो इसलिए क्योंकि सब में और मुझ में तो फ़र्क है ना। सब के लिए तुम हयाम हो, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी बीवी हो। और नाराज़गी से कहता जा रहा था, जबकि हयाम दम साधे इसे सुन रही थी। गौर तो इसने किया था
کہ وہ بالکل سب سے الگ شاید کوئی پہلے ہی ہوگا جو اپنی ہی بیوی کو بیوی کہہ کے مخاطب کرتا ہوگا، یا وہ صحیح سمجھتی تھی کہ ضامن کو یقین ہی نہ تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، تب بھی بیوی کہہ کے یقین کرنا چاہتا ہو، لیکن وہ اس قدر گہرائی سے سوچتا ہوگا، اسے کہاں معلوم تھا کچھ اتنے التفات پہ اس کے رخسار پر آنسو پھسلے تھے۔ مجھ سے غلطی ہوگی، وہ عشق سے روتی ہوئی صرف اتنا ہی بول پائی تھی۔ اب میں نے رونے کا تو نہیں کہا، وہ اس کو روتا دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بالکل ٹینشن فری رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ مجھے آتا ہے رونا۔ وہ اب بیٹھے سے لیٹ گئی تھی، یا اس سے زیادہ سخت نہ تھی اس میں بیٹھنے کی۔ اوکے، لیکن اگر اب تم کچھ ایسا کرو گی تو اپنی پسٹل سے تمہیں شوٹ کر دوں گا بیوی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ رکھتا اس پہ جھکتا بولا تھا۔ حیام لمحے میں سٹ پٹائی تھی۔ میں نے اس کی زبان سے نکلتے الفاظ اس کی غربت سے اندر ہی کہیں گم ہو گئے تھے۔ بولنا وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کا معصوم دل دہلا گیا تھا۔ چہرہ اس کے اتنے قریب ہونے سے حیا کی سرخی سے تمتما اٹھا تھا۔ میں نے بلایا تھا آپ کو۔ وہ رخ موڑ گئی تھی، تب ضامن نے ہاتھ ہٹا لیے تھے اور سیدھا ہو گیا تھا۔ ایسے کوئی بلاتا ہے کہ اس کا اشارہ چچ کی طرف تھا اور وہ سمجھ گیا تھا۔ فون نہیں تھا میرے پاس، وہ بولی تھی لے دوں گا آج ہی۔ وہ دوبارہ اس کی طرف دیکھتا محبت پاش لہجے میں بولا تھا مجھے چھوڑ گئے تھے تم بھی۔ ضامن نے اس کے قریب ہونا چاہا تھا، لیکن تکیے کی دیواری سے حالت میں بھی حیام نے جٹ سے بنائی تھی۔ میں نہیں گیا تھا تمہیں چھوڑ کے کہ اب واپس بھی نہیں جا سکتا۔ اس نے تکیے کو ہی اٹھا کے بیڈ سے دور پھینکا تھا اور اس کی کلائی پکڑ کے اپنی جانب کھینچا تھا۔ گئے تھے، میں نے بلایا بھی تھا، وہ بچوں کی معصومیت لیے روتی ہوئے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ ذرا دیر میں ہی اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا، جیسے نہ جانے کتنے مہینوں سے بیمار ہو۔ چہرے کی شاداب بھی ماند پڑ چکی تھی۔ نہیں آئیں یہاں اس کمرے سے ہی جائیں، مجھے بالکل اچھے نہیں لگ رہے آپ۔ اس وقت وہ اس کو لیٹے دیکھ کر خفا خفا انداز میں بولی تھی۔ ضامن مسکرا کے رہ گیا تھا۔ بیوی، اس سے پہلے کیا تمہیں میں اچھا لگتا ہوں؟ اس وقت اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا اس کی بات پکڑ چکا تھا۔ حیام اب اپنے لفظوں میں مشکل غور کرتی جلدی سے رخ موڑنے کی کوشش میں تھی کہ ضامن نے اس کا رخ مزید اپنی طرف کر کے اپنے قریب کیا تھا۔ پہلے سے اچھا لگتا تھا کیا، یا بیماری میں ذہن کی یادداشت چلی گئی ہے؟ وہ اس کے چہرے کو بغور تکتا سنجیدگی سے گویا ہوا تھا، جبکہ حیام نظریں نیچے کیے بے دردی ہونٹ کاٹنے میں مصروف ہو گئی تھی، جیسے اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ بولا نہ اس کے پاس کوئی جواب بھی نہ تھا کہ بولتی۔ اچھا میں مزید تنگ نہیں کروں گا، پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ دور ہوتا بولا تھا۔ حیام نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اچھا میں ملازمہ کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، تب تک کچھ کام نپٹا کر آتا ہوں، آفس جانا ہے۔ وہ کپڑے صحیح کرتا اٹھا تھا۔ اچھا۔ اس کا موڈ ذرا بحال ہوا تھا، لیکن ضامن کے جانے کو سن کر اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ جیسی کنڈیشن میں وہ تھی، اس کا دل کرتا تھا کوئی اس کا دل بہلائے، بہت سی باتیں کرے، لیکن روزانہ ہی وہ اکیلے کمرے میں بند ہوتی تھی۔ لیکن ضامن کو روک بھی نہ سکتی تھی، کہیں نہ کہیں اس کی موجودگی سے وہ ڈرتی تھی، سہمتی تھی، گھبراتی تھی۔ جلدی آ جاؤں گا۔ جب کہ اس کے ماتھے کو چوما تھا تو حیام نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اپنا موبائل دے کر جائیں، حیام کے منہ سے پھسلا تھا۔ کیوں؟ وہ چونکا تھا۔ کیا تم میرے موبائل کی چیکنگ کرو گی؟ وہ سوال کر گیا تھا کیونکہ وہ حیران ہوا تھا۔ گیم کھیلوں گی، وہ کمبل منہ پہ ڈالتی بولی تھی، شاید مسکرائی تھی۔ واٹ؟ اسے پھر حیرت ہوئی تھی۔ آر یو سیریس؟ اتنی بڑی ہو کر گیم کھیلنا ہی تمہارا کام رہ گیا ہے؟ ضامن نے آگے بڑھ کر اس کے منہ سے کمبل ہٹایا تھا، لیکن اس کا منہ فوراً بن چکا تھا۔ اچھا لے لو، کسی کی کال اٹینڈ نہیں کرنا، نہ کسی ایپ میں گھسنا۔ وہ موبائل جیب سے نکالتے سے ہدایت دیتا بولا تھا۔ پہلی دفعہ فرمائش کی تھی، پوری تو کرنی تھی۔ وہ سر اس بات میں لا کے رہ گئی تھی۔ ملازمہ کے ساتھ جانا، باتھ روموں کے اور کپڑے بھی چینج کر لینا، اس کی مدد سے وہ اپنی جیکٹ پہنتا شیشے کے سامنے کھڑا بولا تھا۔ وہ پھر سر اس بات میں لا کے رہ گئی تھی۔ آفس کے بعد وہ شاپنگ مال آیا تھا، اس کے لیے لیٹسٹ ایپل کا آئی فون اس نے لیا تھا۔ اس کے پاس خود تو زیادہ ایکسپینسو موبائل نہ تھا، لیکن اس کے موبائل پہ ضامن نے بھاری بھرکم رقم سیلز مین کو دی تھی۔ ڈاکٹر کی ہدایت اس کے ذہن میں آئی تھی، کچھ کرنے کے لیے مزید کیا کروں؟ وہ شاپ سے باہر آ کے سوچنے لگا تھا، شاپنگ کر لیتا ہوں۔ شاپنگ دیکھ کے ہر لڑکی خوش ہو جاتی ہے، لیکن وقت بہت ہو جائے گا۔ اس نے گھڑی میں نظر ڈالی تھی، جس میں 8 بج چکے تھے۔ بہرحال ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی مطلب کی چیز لے کر نکل گیا تھا۔ رات کے وقت اسے لان میں لے آیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر اسے چہل قدمی کروائی تھی، پھر واپس کمرے میں آ گئے تھے۔ کسی کی کال آئی تھی موبائل پہ میرے۔ وہ نائٹ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں موجود بیڈ کی طرف آیا تھا۔ وہ پہلے سے ہی بیڈ پہ بیٹھی تھی، اپنا موبائل چیک کر رہی تھی۔ اپنا موبائل دیکھ کے وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ ہاں آئی تھی۔ وہ موبائل پہ جھکی بولی تھی، اوکے یہ دیکھو۔ وہ کچھ اس کے سامنے بڑھاتا بولا تھا، یہ کیا ہے؟ موبائل پہ سے نظر اٹھا کے ضامن کے ہاتھ میں پکڑے گفٹ ریپر کی طرف اچنبھے سے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ خود دیکھ لو۔ ضامن گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گفٹ اس کی چھانی بڑھائے۔ سادہ سی سفید قمیص شلوار میں وہ بیمار لگ رہی تھی، لیکن وہ اسے خوش رکھنے کی، ٹینس فری رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ حیام کے اس کی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے گفٹ
اس کے ہاتھ سے پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے کیا ہی تھا کہ اسی وقت ضامن نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لی تھی اور جھٹکے سے اسے خود سے قریب کر لیا تھا۔ ضامن اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے وہ سیدھے اس کے سینے سے ٹکرائی۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے ضامن نے اس کے ارد گرد اپنے بازوؤں کا مضبوط حصار باندھ چکا تھا۔ بار بار اسے دیکھ کے ضامن کے اچانک سے احساساتی جذبات بدل رہے تھے۔ دوسرا مضبوط پاک بندھن میں بندھے وہ کب تک اس سے دور رہتا؟ سچائی تو یہ تھی کہ اس کی بیوی ہے، اس پہ وہ پورا استحقاق مان رکھتا ہے۔ کیا تم تو ایسے ڈری ہوئی جیسے اس میں کوئی بم ہے؟ اس کی پھر گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوتے اس نے چھیڑا، جو اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑیں پلیز، حیام کی التجا کو نظر انداز کرتے ہوئے ضامن نے اسے چھوڑا تھا۔ اس کی التجا معصومیت پر اسے چھوڑ ہی دیتا تھا۔ اس کے دور ہونے پہ حیام نے گہری سانسیں لی تھیں اور اس سے کھسک کے دور ہونا چاہا تو ضامن نے اسے گھورا۔ یہاں سے ہلنے کا اظہار دور ہونے کا میں نے بالکل نہیں کہا۔ ضامن مصنوعی غصہ ظاہر کرتا بولا تھا اور اس کا بالکل صحیح اثر ہوا تھا۔ وہ فوراً ویسے ہی اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ ضامن نے دوبارہ گرفت اس کی جانب کیا تھا، لیکن اس بار حیام نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اس کو ایسا کرتا دیکھ کر ایک جاندار مسکراہٹ نے ضامن کے ہونٹوں پہ جگہ بنائی تھی۔ اس نے وہ گرفت اس کی گود میں ڈال کر ہاتھ سینے پر باندھ کر اسے دیکھنے لگا، جو بڑے غصے سے اس گرفت کو دیکھ رہی تھی۔ ارے کھول بھی لو، نہیں تو میں اپنے تیکے سے کھلواؤں گا، پھر کوئی شکوہ نہ کرنا۔ ضامن نے اس کے گلابی ہونٹوں کو فوکس میں لیے بڑے معنی خیز انداز میں بولا تھا۔ حیام نے جب اس کی نظریں اپنے ہونٹوں پہ دیکھی تو بے اختیار اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے ہونٹوں پر رکھ لی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، ضامن کے یوں قہقہا لگانے سے حیام کے گال گلابی ہو گئے۔ شرم و حیا سے اس کا چہرہ جھک گیا، پلکیں رخسار پہ سایہ فگن ہو گئی۔ جاری ہے۔ تو آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔